پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. حکومت نے اڑان پاکستان کے نام سے جو پروجیکٹ لانچ کیا ہے 5 سال کا منصوبہ، اس کے اہداف سامنے رکھے ہیں قوم کے. حکومت نے بتایا ہے کہ اگلے 5 سال میں وہ پاکستان کی معیشت کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس کے جو چیدہ جو اہداف ہمارے سامنے آئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جی ڈی پی مثلا 6% کا ہدف مقرر کیا ہے کہ 5 سال میں جی ڈی پی 6% پر لے کر جانی ہے. برآمدات $60 ارب سالانہ ہونے چاہیے. روزگار سالانہ 10 لاکھ ملازمتیں ہونی چاہیے. فی کس آمدن کو بڑھا کر 5 سال میں $2405 تک لے کر جانا ہے. آئی ٹی کی برآمدات جو ہیں $10 ارب پر لے کر جانی ہے. غربت 12% پر لے کر آنی ہے، اور ترسیلات زر جو ہیں یہ $39.8 ارب. تعلیم کے لیے جی ڈی پی کا 4%، اور سرمایہ کاری جو ہے وہ $10 ارب سالانہ، اور ٹیکس ٹو جی ڈی پی تناسب ہے وہ 13.5%. یہ اہداف رکھے ہیں حکومت نے اپنے سامنے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اب اس میں جو اس وقت ڈیبیٹ ہو رہی ہے، بحث یہ ہے کہ یہ کتنے قابل عمل ہیں. مثلا آپ اپنی آئی ٹی برآمدات کو $10 ارب پر لے کر جانا چاہتے ہیں، لیکن انٹرنیٹ کے حالات مخدوش ہیں. آپ جو برآمدات ہیں اس کو $60 ارب پر لے کر جانا چاہتے ہیں، لیکن انڈسٹری کی گروتھ نیگیٹو میں آئی ہے ابھی پہلے اس فسکل ایئر کے پہلے کوارٹر کی. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اس کے لیے روڈ میپ کیا ہے؟ یہ عملی طور پر ہوگا کیسے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. ساتھ ہی ساتھ پاکستان میں غربت سے متعلق جو ورلڈ بینک کی تازہ رپورٹ سامنے آئی ہے وہ بھی حیران کن ہے اور ہوش ربا ہے. اس میں کئی اعداد و شمار، مثلا تازہ ترین رپورٹ کے مطابق سال 2024 میں مزید 1,30,00,000 پاکستانی غربت کا شکار ہوئے ہیں. سال 2024 میں پاکستان میں غربت کی شرح 25.3% رہی ہے. سال 2023 کے مقابلے میں 2024 میں غربت میں 7% اضافہ ہوا ہے. غربت میں اضافے کے باعث پہلے سے غریب گھرانوں کو زیادہ فلاحی نقصانات کا سامنا ہے، جس سے وہ مزید غربت کا شکار ہو رہے ہیں. یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ بتاتی ہے کہ سال 2019 میں پاکستان کی 21.9% آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کرتی تھی. حکومت نے اڑان پاکستان منصوبے کے تحت غربت کی شرح 12% تک لانے کا ہدف مقرر کیا ہے. یہ کیسے ہوگا؟ اگین یہی سوال ہے. تو یہیں سے بات کا آغاز کر لیتے ہیں، اور پھر شہباز شریف صاحب نے کل کی تقریر میں جو 2-3 بڑی امپورٹنٹ چیزیں کہی ہیں، ان چیزوں سے ہٹ کر سیاسی موضوعات پر، اس پر ہم آگے جا کے بات کرتے ہیں، اور اس کو پھر جوڑ کے دیکھتے ہیں ذرا کل جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان، اس سے کسے کیا امیدیں وابستہ ہیں. سینیٹر خلیل طاہر سندھو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ. نون لیگ کے رہنما ہیں اور بڑے ان کا نام چل رہا ہے وزیر کے لیے، تو بڑا آج کل خبروں میں ہے کہ آپ وزیر بننے والے ہیں. تو سر مبارکباد دے دیں آپ کو سندھو صاحب پہلے. پتہ نہیں اللہ پاک. چلیں جی. تو علی بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پی ٹی اے کے رہنما. بہت شکریہ بخاری صاحب، خوش آمدید. احتشام الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سینئر تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ احتشام صاحب. احتشام صاحب، یہ میں نے اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھے ہیں. آپ کے خیال میں کتنے قابل عمل ہیں یہ چیزیں؟ مثلا جو گروتھ ہے وہ 6% رکھی ہے، تو ویسے تو یہ مشکل نہیں ہے. ابھی تو ہم نے 2022 میں 6 کو ٹچ کیا تھا جب پی ٹی اے کی حکومت گئی ہے، 6.2 پر گروتھ تھی. لیکن وہ الگ بات ہے کہ یہ نون لیگ کی حکومت کہتی ہے کہ جی وہ سسٹینیبل نہیں تھی اور ہم نے سسٹینیبل دینی ہے گروتھ. آپ کو یہ اہداف کتنے پریکٹیکل لگ رہے ہیں؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ تو یہی بات سب جگہوں پہ آفیشل ان آفیشل کوارٹر میں یہ ہو رہی ہے کہ جی جو بڑا ایمبیشس قسم کا پلان دیا گیا ہے وہ کتنا قابل عمل ہے. اس میں کوئی شک نہیں اسد کہ یہ ڈویبل ہے. اس میں آپ کتنی پولیٹیکل ول رکھتے ہیں اور کیا اس کو اچیو کرنے کے لیے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. تو سب سے اہم بات تو یہی ہے کہ کیا آپ اپنی ترجیحات پہلے طے کر لیں کہ آپ نے سیاست کرنی ہے، اپنے اوپوننٹس کو پچھاڑنا ہے، یا آپ نے اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے. ابھی پروگرام سے پہلے آپ بات کر رہے تھے ہندوستان کی. دیکھیں 92 میں نرسمہا راؤ پرائم منسٹر تھے وہاں پہ، اس کے بعد منموہن سنگھ تھے وہاں آئے، اور انہوں نے آ کے یہی بات کی کہ حالات اتنے خراب تھے کہ $2 بلین ان کے ریزرو تھے اور $2 بلین ہمارے ریزرو تھے. تو انہوں نے منموہن سنگھ نے جا کے نرسمہا راؤ کو بتایا کہ جی 5 گنا بڑا ملک ہے اور اب $2 بلین ہمارے ہیں، ریزرو $2 بلین ان کے ہیں. انہوں نے کہا کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا جی جو انہوں نے فارمولا بتایا، میرا خیال ہے اگر وہ آج عمل ہو جائے، ویسے تو ہمارا دشمن ہے لیکن اچھی بات مان لینی چاہیے. انہوں نے کہا کہ جی ساری سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کریں. انہوں نے کہا سپریم کورٹ کو بٹھائیں، اسٹیبلشمنٹ کو بٹھائیں، اور جتنی ہمارا سول سوسائٹی ہے میڈیا کو بٹھا لیں، اور وہاں کنسنسس کروایا اسد اس بات پہ کہ آج کے بعد اکانومی پہ کوئی سیاست نہیں ہوگی. آج ایک حکومت کوئی پروجیکٹ شروع کرے گی، پروگرام دے کے آئے گی، اگلی آنے والی حکومت اس کو انڈو نہیں کرے گی. دیکھیں آج تک یہی چیزیں طے انہوں نے کی، اور آج صورت حال یہ ہے کہ ان کی $3.5 ٹریلین کی اکانومی ہے، ہم $374 بلین پہ.
اب آپ کا سوال آ گیا جی ڈی پی گروتھ ریٹ. لیکن اتنے افسوس کی بات ہے کہ ماضی میں 6% گروتھ 7% تک ہمارا رہا ہے, لیکن اب 20-25 سال کے بعد دوبارہ 6% گروتھ پہ آ رہے ہیں. چلیں اگر ہماری سمت درست ہو جاتی ہے, ہم واقعی دیانتداری کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں اور 3 چیزیں انشور کر لیں جو نہیں ہوتی, کنٹینیوٹی, کنسسٹنسی اور امپلیمنٹیشن. اچھی بات ہے کہ ایس آئی ایف سی کا اس میں رول بہت زیادہ آ گیا ہے. سپلات عاصم منیر جو ذاتی طور پہ انٹرسٹ لے رہے ہیں, یہ نہیں کہ ہم ان کی بات کر رہے ہیں. آج سعودی عرب, یو اے ای, قطر اور دنیا کے انویسٹر اس لیے آ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی دے مین بزنس, وہاں پہ جا کے بات کی جائے. تو میرا خیال ہے یہ اچھی طرح سے ہو سکتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کتنی جلدی کے ساتھ ہوگا. بڑے بڑے 3 چیزیں ہیں اگر جلدی تر میں بتا دوں جو کرنے والی ہیں. ایک تو گروتھ ریٹ کے لیے ضروری ہے کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر جس کو کہتے ہیں انجن آف گروتھ, جس طرح ساری دنیا نے ان کو سہولتیں دی ہیں. آپ کے پڑوس میں دیکھنے جتنے ممالک ہیں انہوں نے جس طریقے سے وہ سہولتیں دے رکھی ہیں, پانی, بجلی, گیس, فزیکل نان فزیکل انسینٹیو, اور سوئی گیس اور بجلی اور کمپٹیٹیو پرائس پہ دے رہے ہیں. کیا ہم دے رہے ہیں؟ نہیں دے رہے. کیا اس طرح اب کمپٹیشن میں جا سکیں گے؟ نہیں. اس کے لیے ہمیں طے کرنا پڑے گا کس حد تک ہم جائیں گے, کیونکہ گورنمنٹ سیکٹر تو بروک ہے, کچھ نہیں کر سکتا. دوسری بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو ہمارا ڈیٹ ہے. یہ دیکھیں, یہ ہمارا ٹوٹل ڈیٹ اسد آپ دیکھ لیں کہ جس برے طریقے سے ہم پھنس گئے ہیں, ڈیٹ اینڈ لائبلٹی, یہ 2023 کی رپورٹ کے مطابق $223 بلین ہم نے آج تک 76 برسوں میں قرضہ لیا. 133 بلین واپس کر دیا, باقی 100 کے قریب ابھی بھی رہتا ہے. وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب اس میں جو انہوں نے پروگرام دیا ہے, انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اپنا ڈیٹ جو ہے نا وہ 60% سے زیادہ جی ڈی پی کا نہیں کرنے دیں گے. آپ کو یاد ہے 2005 میں فسکل ریسپانسبلٹی ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ مشرف نے انٹروڈیوس کروایا تھا, پارلیمنٹ سے منظور ہوا تھا. اسد انہوں نے کہا تھا کہ 60% زیادہ قرضے نہیں دیے جائیں گے. 3 سال میں 64% ہوا. اس کے بعد آپ دیکھ لیں اس وقت صورتحال ہے کہ ہماری جی ڈی پی اور قرضے جو ہے نا 75% تک پہنچ گئے. تو بات یہ کہ عمل درآمدی وہی پارلیمنٹ اگر فکس کرے ذمہ داری کہ بھی کیوں اس حکومت نے اتنے قرضے لیے, تو بہت کچھ حاصل ہو سکتا ہے. لیکن ہم اس کے لیے تیار نہیں. بالکل ٹھیک ہے سر, لیکن بات یہی ہے جی اس میں جو سب سے جو کروشل ہمیں چیز لگ رہی ہے وہ جیسے ایکسپورٹس ہیں, اس کو ہم $60 ارب تک لے کر جانا چاہتے ہیں. سینیٹر صاحب, میں آپ اس پر اپنی رائے دیجیے گا. یہ $60 ارب ہم لے کر جانا چاہتے ہیں اور ہمیں بڑا ایک شیئر ملتا ہے یہاں انڈسٹری سے بھی ملتا ہے, آئی ٹی ایکسپورٹ سے ملنا چاہیے. لیکن آئی ٹی کی صورتحال یہ ہے کہ انٹرنیٹ چل نہیں رہا, اور انڈسٹری کی صورتحال یہ ہے کہ نیگیٹو گروتھ آئی ہے ابھی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بجلی مہنگی ہے اور گیس مہنگی ہے. اب بجلی کو سستا کرنے اور گیس کو سستا کرنے کا کوئی پلان موجود نہیں ہے, تو انڈسٹری چلے گی کیسے اور یہ ایکسپورٹس بڑھیں گی کیسے؟ بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں آنریبل احتشام صاحب نے جو انالیسس پیش کیا ہے, انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ ول ہونے کی ضرورت ہے. یہ بڑا ریولیوشنری پروگرام ہے, اور اس میں اگر آپ کی اپنی ذاتی طور پہ جو پرائیورٹیز طے کرنی ہے, ول آپ کی مرضی شامل ہے, تو اس میں میں ایک چیز کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں جو احتشام صاحب نے 3 چیزیں بتائی ہیں کہ اس میں ہمیں پولیٹیکل سچویشن جو ہے موجودہ, اس کو بھی جس طریقے سے کل ابھی ڈائلاگ کا عمل ہوگا تو اس کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر کسی ملک میں پولیٹیکل سچویشن انریسٹ نہیں ہوگا تو صورتحال زیادہ بہتر ہوگی. جو آپ کے جو باہر کے لوگ ہیں وہ آپ پہ ٹرسٹ زیادہ کریں گے, ہر طریقے سے کریں گے. اور میرا اپنا جو پرسیپشن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ صورتحال بہتر ہو جائے گی. میرا اپنا پرسیپشن یہ کہہ رہا ہے. کس بنیاد پہ کہہ رہا ہے آپ کا پرسیپشن؟ میرا پرسیپشن یہ کہہ رہا ہے کہ دونوں فریقین جو ہے وہ اچھی نیت کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, جو مجھے لگتا ہے. آئی ایم ناٹ پارٹ آف دیٹ کمیٹی, آئی ایم ناٹ پارٹ دیٹ آف جو بھی انہوں نے بنائی ہے. بات میرا اپنا ہے کہ چونکہ دونوں کی پہلے چونکہ وہ کہتے تھے کہ ہم زرداری صاحب ہماری گوری کی نشست پہ ہیں, نواز شریف صاحب کو ہم نہیں ملیں گے, فلاں کو نہیں ملیں گے, لیکن بعد میں دیکھیں صرف سال نہیں بدلا, سال سے پہلے لوگ بدل گئے ہیں. ریزنز کچھ بھی ہو سکتی ہیں. اب آپ تانے مار رہے ہیں انہیں مذاکرات کے لیے بیٹھے ہیں؟ نہیں, ناٹ ایٹ آل. میرا یہ فیبرک, پہلے آپ کہتے تھے کہ مذاکرات میں بیٹھتے نہیں ہیں, اسد بھائی اب وہ بیٹھے ہیں تو آپ ان کو ٹانٹ مار رہے ہیں. نہیں, میں بالکل نہیں. وہ رؤف حسن صاحب نے کہا فرمایا تھا کہ ہم ان سے مذاکرات نہیں کریں گے, ہماری جو 3 رکنی کمیٹی ہے وہ کرے گی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات. اس وقت ان کا کام ہوا تھا 50%. یہ مان رہے تھے, وہ نہیں مان رہے تھے. اب بھی نہیں مان رہے, وہ اب بھی وہ 50% کے پہ 50% ہے. لیکن ڈائلیگ جو ہوتا ہے آپ دیکھیں, تو آپ دیکھیں نا صلح حدیبیہ دیکھ لیں, غزوہ کوئی دیکھ لیں, یا دوسری جنگ عظیم دیکھ لیں, الٹیمیٹلی آپ مذاکرات کی میز پہ بیٹھتے ہیں, آپ بات کرتے ہیں. جب تک آپ مکالمہ نہیں کرتے اس وقت تک میں جو انہوں نے فرمایا احتشام صاحب نے بالکل درست ہے, اور اس میں نے اس لیے اضافہ کیا کہ یہ بڑا امپورٹنٹ کی پوائنٹ ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ ایکسپورٹ جو ہے وہ جتنی زیادہ بڑھے گی, جسٹ لائک GSP+ اسٹیٹس ہے, اس میں ہمیں کتنی بغیر ٹیکس کے جنرلائز پریفرنشل سسٹم جو ہے, جو
یورپی یونین کے ساتھ انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل سے وہ ہمیں مل جائے گا، ڈیفینیٹ مل جائے گا، اس پہ ہم جائیں گے. اس کے علاوہ جو انہوں نے فرمایا کہ یہ باتیں بڑی امپورٹنٹ تین انہوں نے جو فیچرز بتائے ہیں کہ آپ کو جو اپنا پرائیویٹ ایریا ہے اس کو یہ فیسلٹیز دینی پڑے گی. جس میاں شہباز شریف صاحب کو 3 دفعہ میں ان کے ساتھ منسٹر رہا ہوں، ان کو میں جانتا ہوں. یو نو آلسو when you was in the Lahore, he is a practical person. ان کو کام کرنا تھا. ہمیں صبح 4 بجے ڈینگی کا مسئلہ تھا، صبح 4 بجے اٹھا دیتے تھے. وٹ ایور جو بھی کہ ایک چیز چیک کرے. باقی باتیں میں ادھر نہیں جاؤں گا جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں. سچویشن کا مسئلہ تو یہ ہے نا جی کہ انہوں نے شکوہ کیا شہباز شریف صاحب نے کل. انہوں نے کہا کہ 9 مہینے کے جو دھرنوں کی سیاست ہے اس نے معیشت کا دھڑن تختہ کر دیا ہے. تو ذمہ داری آپ پر ڈالی ہے شہباز شریف صاحب نے کہ آپ نے نہیں چلنے دیا بخاری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اسد بھائی. ورنہ یہ نیگیٹو گروتھ نہ آ رہی ہوتی. دیکھیں شہباز شریف صاحب بہت ایکسپیرینس بھی ہیں. 40 سال سے وہ حکومتوں میرے آف اینڈ آن دونوں پارٹیز کی بات کر رہا ہوں. سندھو صاحب نے خود بھی کہہ دیا، یہ بھی 3 دفعہ ان کے ساتھ منسٹر رہے. انتہائی تجربہ کار، انتہائی زیرک، جوڑ توڑ کے بادشاہ. لیکن 2022 میں جب وہ آئے اور اس سے لے کے آج تک وہی ہیں، تو ان کی کارکردگی یہ بتا رہی ہے کہ یہ جو اتنی باتیں میں نے کہیں یہ اس کے لیے ان کے لیے مس فٹ ہیں. اور اگر میں ایک سادے الفاظ میں کہوں تو یہ انکمپیٹنٹ بھی ہیں، اور انکمپیٹنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی اعداد و شمار میچ نہیں کرتے. وہ بتا رہے ہیں کہ صبح 6 بجے اٹھ کے کام کرنے کے عادی ہیں. دیکھیں 6 بجے تو مزدور بھی کام کرتا ہے، اٹھ کے بیلچا گھینسی لے کے مارتا ہے وہاں پر. بات یہ ہے کہ آپ کا ان پٹ کیا اور آپ کا آؤٹ پٹ کیا. سپوز کل میں ان کی ایک اسپیچ سن رہا تھا، مجھے تو سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں ان کے ایڈوائزرس کون ہیں، کیسے اسپیچز ان کو بنا دیتے ہیں اور کیسے یہ بول دیتے ہیں وداؤٹ نوئنگ اور وداؤٹ کہتے ہیں نا ہاف نالج از آلویز اے ڈینجرس تھنگ بیسیکلی. کیا انہوں نے کہہ دیا؟ اب انہوں نے کہہ دیا IMF کے اوپر انہوں نے ایک ڈیٹیل بتا دیا، یہ ہو گیا، آزاد ہو جائیں گے، فلاں ہو جائیں گے. بھائی 40 سال کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، پچھلے 70 سال کا دیکھ لیں. 23 یا 24 دفعہ اسد بھائی ود سبجیکٹ ٹو کنفرمیشن IMF کے قرضوں سے پاکستان کے پیکیجز ہوئے، جن میں سے 16 دفعہ 24 میں سے جو ہے ان بھائیوں کی حکومتوں میں ہوئے. سو ہاؤ کم دے سے دس. اب دوسری سائڈ پہ آ جاتا ہوں. یہ جو اعداد و شمار دیے، یہ اعداد و شمار، میں اکانومسٹ نہیں ہوں، لیکن میں ایک ملک کا شہری ہوں، پڑھا لکھا شہری ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں کیسے ہو رہی ہیں. فار ایگزامپل IT پہ آ جاتا ہوں. ذرا 23-24 کا اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو پتہ چلے گا کہ IT ڈپارٹمنٹ میں آپ سے افغانستان آگے جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی، نمبر 1. اچھا ایکسپورٹ پہ آ جاتا ہوں جی. IT کی فیلڈ میں ذرا چیک کر لیجیے گا اعداد و شمار. اچھا اس سے آگے چلے جاتے ہیں، ایکسپورٹس پہ آ جاتا ہوں جی. ایکسپورٹ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے کاٹن ایکسپورٹ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم جو رائس ایکسپورٹ ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ ہم شوگر ایکسپورٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ ہم سرجیکل انسٹرومنٹس ایکسپورٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ ہم ویٹ ایکسپورٹ کر رہے ہیں، ٹیکسٹائل کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں ہم. تو تھنگ از کہ آپ کی کاٹن انڈسٹریز ساری کی ساری ختم ہیں، آپ باہر بھیج رہے ہیں. مطلب آپ بیٹھ کے ایک شبد ایک بنا رہے ہیں جس کی لاجیکلی، جس کو جب آپ بیٹھتے ہیں اور آپ انالیسس کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دس از نتھنگ، دس آل از بل شٹ. یہ کیا مطلب آپ کے پاس جتنی چیزیں آپ نے بتا دیں، اس کے لیے کوئی پروڈکٹس ہوں گے، اس کے لیے کوئی آپ نے ایک انفراسٹرکچر بنایا ہوگا کہ آپ نے پیسے کہاں سے لانے ہیں، چیزیں کہاں سے لانی ہیں. یہ جو $60 ارب کا جو فگر دیا ہے حکومت نے، ظاہر اس پہ بہت دن سے کام ہو رہا ہوگا. وہ ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ انہوں نے اس کو پریکٹیکل اس کی جو پاسبلٹیز ہیں وہ دیکھ کے فگر دیا ہوگا. اسد بھائی اگر وہ پریکٹیکل بات کر رہے ہوتے یا فگرز دیکھی ہوئی ہوتی تو اسٹریٹ اوے یہ کبھی نہ کہتے کہ یہ دھرنوں کی وجہ سے اکانومی کو یہ ہوگا. بھائی میرا پیسفل پروٹیسٹ کرنا رائٹ ہے کانسٹیٹیوشنل. جس طرح آپ انکانسٹیٹیوشنل اس طرح سیٹ سے بیٹھے ہوئے ہیں، دیٹ از سم تھنگ ایلس. میں اس کو ٹچ بھی نہیں کرتا ہوں، لیکن میں یہ کہنے کو تو مجاز ہوں نا کہ میرے آرٹیکل 15-16 میں میرا جو رائٹ ہے، میں آتا ہوں اس میں آپ بھی بیٹھ سکتے ہیں، میں بھی بیٹھ سکتا ہوں. آپ کے سینٹر مشتاق صاحب نے وہاں پر پروٹیسٹ کیا، ان کا کیا حال کیا گیا. اس کے علاوہ ٹیچرز وہاں بیٹھتے ہیں، وہاں پر ان کے ساتھ آپ کے جتنے بھی جرنلسٹ ہیں بیٹھتے ہیں. اٹس اے پلیس. کتنے دفعہ بھی ملک بند ہوا ہے؟ دھرنوں کی وجہ سے بند ہوا ہے یا دھرنوں سے 2 دن پہلے ہی بند ہو گیا؟ میری بات سنیں. ایک تو میں آن دی لائٹر نوٹ کہوں گا، بھائی نے کہا کہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، تو اس میں تو میرا کوئی قصور نہیں ہے. میں اس میں تو کوئی نہیں، آپ سمجھائیں. وہ واقعی یہ بات تو واقعی سمجھ نہیں. $60 کیسے لے کر جائیں گے؟ فارمولا کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں. جو ہمیں بھی نہیں سمجھ آ رہی. بتائیں جو پرائم شاید عبد الشام صاحب کو آ رہے ہیں، شام صاحب بتائیں گے، جو ظاہر ہم سے زیادہ تجربہ کر رہے ہیں. لیکن جو پرائم منسٹر صاحب نے فرمایا ہے اس کے پیچھے بالکل ایک کہانی ہے. ہمیشہ چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے اپنا ود ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ. کیا ہوا؟ یہ ابھی انہوں نے 2022 کی مثال دی، جو آرٹیکل 95 کانسٹیٹیوشن پاکستان کے تحت ان پہ نو کانفیڈنس موومنٹ آ گئی اور یہ چلے گئے واٹس ایور. لیکن ہوا کیا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم بارودی سرنگیں بچا کے جائیں گے. نمبر 1 یہ کہا یا نہیں کہا. نمبر 2 نمبر 3 میں ڈپٹی اپوزیشن لیڈر تھا پنجاب میں، آپ کو بھی پتہ ہے. شوکت ترین صاحب نے کہا، محسن لغاری واز فائنانس منسٹر، تمور جھگڑا KP میں، کہ یہ جو IMF کا پروگرام اس کو ختم کر دیں. وہ ختم کر دیا. جب دوبارہ ہمیں کرنا پڑا، اپنا ملک کو انسالوینسی سے بچانا پڑا، تو اس وقت ڈالر کا ریٹ کہاں پہ جا چکا تھا؟
تو یہ دیز آر دا تھنگ، دیز آر دا کوجنٹ ریزن، ریزنیبل ریزن، جس کی وجہ سے پرائم منسٹر نے جو کہا ٹھیک کہا کہ ان کی وجہ سے یہ ایسا ہوا ہے. اس وقت بھی چائنا کا پریزیڈنٹ آ رہا تھا، ان کو ریکویسٹ کی، ہمبل سبمیشن کی کہ پلیز آپ اٹھ جائیں. انہوں نے کہا جی ہم نہیں اٹھیں گے. جب بھی کوئی بیرونی آتا ہے تو پھر بیرونی سرمایہ کاری یا بیرونی لوگوں کی جو انٹرسٹ ہے وہ کس طریقے سے بڑھے گا. میں دوبارہ پھر ادھر آتا ہوں، میرے لیے بھائی ہے میرا بخاری صاحب، میں دوبارہ آتا ہوں کہ اس پولیٹیکل سچویشن کو، یہ مکتب کی جو فضا ہے نا، پولیٹیکل مکتب کی فضا، اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا لازمی. یہ تو کل پتہ چل جائے گا، آپ کو بھی پتہ چل جائے گا، ہمیں بھی پتہ چل جائے گا، آئیڈیا ہو جائے گا. اگر تو آپ کی مذاکراتی کمیٹی نے 15 دن کا ٹائم مانگ لیا تو پھر تو پتہ لگے گا، پھر تو سمجھ آ جائے گی کہ یہ تو صرف ٹائم بائی کر رہے ہیں. اس میں دیکھنا پڑے گا کہ مطالبات کیا ہیں، کہ آپ وہ ہمارے ایمبٹ میں آتی ہیں یا عدالتوں کے ایمبٹ میں. مذاکرات میں میں آتا ہوں بات کرنے کے لیے، لیکن ایک کامنٹ میں لیتا جاؤں احتشام صاحب کا. احتشام صاحب، یہ آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہے فگر $60 ارب کیسے ایکسپورٹس ہوں گی پاکستان کی؟ انٹرنیٹ یہاں چلتا نہیں ہے، آپ آئی ٹی کے ایکسپورٹس کو $10 ارب پہ لے کر جانا چاہتے ہیں، آپ دیگر ایکسپورٹس کو $60 ارب تک لے کر جانا چاہتے ہیں، انڈسٹری چل نہیں رہی. آپ نے خود کمپیٹیٹو پرائس کا ذکر کیا تھا، نہ گیس ملتی ہے کمپیٹیٹو پرائس پہ، نہ بجلی ملتی ہے، اور حالات آپ کے سامنے ہیں، تو یہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں انٹرنیٹ کا تو اسد بہت ہی افسوسناک ہے. وہ کہتے ہیں ہم سے بعد ایک معمار ایک ملک رہ جاتا ہے، باقی سب ہم سے آگے ہیں. تو ظاہر ہے اس کو سوچنا چاہیے حکومت کو بھی کیسے کرنا ہے. افغانستان کا انٹرنیٹ بھی پاکستان سے بہتر ہے. جی ہاں، مطلب ہے کہ پاکستان کے اپنا سارے جس کو کہنا چاہیے ایکسپورٹ کے حوالے سے اگر سیدھی بات کی جائے، دیکھیں ایکسپورٹ $60 بلین کی کرنا یا اس سے زیادہ ہونا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. دو چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. پچھلے 40-45 سال سے میں دیکھ رہا ہوں ہمارے 5 آئٹم ایکسپورٹ ہوتے ہیں. وہ لیدر گڈز ہے، سرجیکل گڈز ہے، اسپورٹس گڈز ہے، چمڑا ہے، بس اس سے آگے جاتے ہیں. بھئی اتنا زیادہ پوٹینشیل، ہم ڈائیورسیفیکیشن کی طرف نہیں گئے، ویلیو ایڈیشن ہم نے نہیں کی. ہم یہ نہیں کریں گے تو کیسے بات بنے گی؟ ابھی دیکھ لیں، ایک زمانے میں ہماری 12-13 بلین بیلز ہوتی تھیں، وہ آج آ کے 6 ملین بیل رہ گئی ہیں، وہ بھی بڑا نقصان ہو گیا ہے. آپ دیکھ لیں کتنا پیسہ $40 بلین سے زیادہ ریزرو ہے بنگلہ دیش کے. ٹیکسٹائل یعنی کاٹن بھی نہیں اگاتے، ہم سے کاٹن لے کے باقی وہ لے کے کینو ہم ایکسپورٹ کیا کرتے تھے، رشیا بھیجا کرتے تھے، ادھر ادھر کینو بھیجتے تھے. اب وہ کینو جو ہے اس میں چونکہ R&D ہوا نہیں ہے پچھلے 30 سال میں، تو وہ اب وہ ڈی گریڈ کینو پروڈیوس ہو رہا ہے. یہاں پر دنیا آگے چلی گئی ہوئی ہے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ انہوں نے بہت کام کیا. تو ہم اپنا کینو بھی اب ڈی گریڈ کینو ایکسپورٹ اگر تھوڑا بہت ہو بھی رہا ہے، اس کی ڈیمانڈ ہی نہیں رہ گئی دنیا میں. دیکھیں ایک تو دیکھیں رونے کی بات ہے، اب کس کی بات کا رونا رہے. ابھی آپ نے دیکھیں جو بات کی ہے، جس طریقے سے کینو کی بات کی ہے، میں اگر کہوں کہ ہمارے کے پی میں آپ دیکھ لیں $10 ارب کی وہ گندم جو ہے نا پڑے خراب ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں انسانوں کے لیے کیا، وہ جانوروں کے کھانے کے لائق نہیں. ایک گروپ کہتا ہے جی وہ غائب ہی کر دی گئی، پتہ نہیں کہاں گئی ہے. اب مجھے بتائیں $10 ارب کی جو ہے نا گندم کہاں چلی گئی ہے، کہاں سے کہاں. دیکھیں یہ باتیں نہیں، اس سے مسئلہ حل ہوگا. مسئلہ سیدھا ہے کہ گورنمنٹ کی سیاسی لڑائی بھلے ہوتی رہے. اب اس کو ٹوٹلی ہم بہانہ بنائیں کہ جی سیاست کی وجہ سے سب کچھ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں. انسٹیبلٹی 2012 کے بعد سے مانی پی ٹی آئی جہاں لے گئے ہیں، وہ اب ظاہر ہے ذاتی مفادات سب کے ہیں. ان کی جگہ کوئی اور پارٹی ہوتی وہ بھی یہی کر رہی ہوتی. وہ یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ جی خدا نہ خواستہ ملک کو جو کچھ ہو جائے، IMF قرضہ نہ دے. جا کے واشنگٹن میں IMF کے دفتر میں مظاہرے کیے پی ٹی آئی نے کہ جی ان کو پیسہ نہ دیا جائے. اسی طرح سے ورلڈ بینک کو دیکھ لیں، باقی جگہوں پہ دیکھیں. بات ہے کہ کبھی تو اپنا نیشنل انٹرسٹ آگے رکھیں نا. اب سوال یہ ہے کہ جی کیا بانی پی ٹی آئی کے ساتھ، معذرت کے ساتھ بخاری صاحب پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے؟ کیا نواز شریف صاحب زرداری صاحب کے ساتھ یہ نہیں ہوا؟ آپ ہی کہتے تھے نا امریکہ میں بیٹھ کے میں جاؤں گا، نواز شریف تم کہتے تھے نا کہ تمہیں AC چاہیے بند کروں. دیکھیں یہ سب نے کیا ہے. اب تب یہ بات آتی ہے، دیانتداری کی بات ہے کہ میثاق جمہوریت 2006 میں جو ہوا تھا لندن میں، اس کے بعد چند مہینے کے بعد اسد وہاں پہ ایک ملینیم ہوٹل میں کانفرنس ہوئی تھی APC، جس میں نواز شریف بھی، اپنا عمران خان بھی گئے، اور اس کے بعد فضل الرحمان، باقی لوگ بھی انہوں نے انڈورس کیا تھا. آج میثاق جمہوریت کے ساتھ میثاق اکانومی بھی کر لیں تو میرا خیال ہے چیزیں ٹھیک ہو. آپ کا شامل پوائنٹ یہ ہے کہ کوئی بھی، ہاں مطلب بشمول پی ٹی آئی اور بشمول باقی ساری سیاسی جماعتیں اس پر معیشت پر سیاست نہ کریں تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے. آپ نے انڈیا کی مثال بھی دی ہے. رائٹ سر، میں ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں، لیکن جاتے ہوئے میں آپ کو یہ علی مین گنڈاپور صاحب کو پہلے سن لیجئے، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرا صوبہ جو ہے وہ واحد ہے جس نے یہ اہداف حاصل کیے ہیں اور سرپلس میں بجٹ اپنا رکھا ہوا ہے. ذرا سن لیجئے ان کو وہ کیا کہہ رہے ہیں. الحمدللہ اور انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی میں ہی حل کروں گا اور حل کے قریب ہے انشاءاللہ. 44% سے زیادہ میں نے ریونیو کو بڑھایا ہے صوبے کا. انہوں نے اگر بڑھایا ہے تو ان کی پرفارمنس اچھی ہے.
इन्होंने नहीं बढ़ाया तो फिर हमारी बेहतरीन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त IMF ने खुद कहा कि हमारे टारगेट अचीव किए हैं। एक सूबे ने, वो पख्तूनख्वा है। दूसरा, इस वक्त 103 अरब रुपए अपने टारगेट से ऊपर मैंने माशाल्लाह जमा किया हुआ है, टारगेट अचीव किया हुआ है, सरप्लस 103 बिलियन। पंजाब 160 अरब अपने टारगेट से खसारे में जा रहा है। तो उसके बाद अगर वो कहते हैं कि हमने तो बड़ा कमाल किया है, तो फिर अगर ये कमाल है तो हमने ऐसे कमाल नहीं करना है। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके जरा इसको भी देख लेते हैं। फिर शहबाज शरीफ साहब जो कह रहे हैं कि इस वक्त जो तारीखी ताल्लुकात हैं पाकिस्तान में हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के माबैन, इसकी कोई मिसाल पाकिस्तान की 70 साल की तारीख में नहीं मिलती। और वो कह रहे हैं कि इससे यही फॉर्मूला है जिससे हम तरक्की करके आपको दिखाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेकर आपको सुनवाता हूँ मैं, वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने कल की तकरीर में दोहरा कर कहा है, पहले भी वो इन ख्यालात का इजहार कर चुके हैं और कल भी उन्होंने कहा है कि जो इस वक्त हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात हैं ये मिसाली हैं और इसी वजह से जो है वो पाकिस्तान में मईशत को वो हल करके दिखाएंगे। और SIFC हम जानते हैं कि ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको जो है वो जिससे बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं और जो कंट्रीब्यूट भी कर रहा है। सुनिए शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमतें और इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। ये मैंने इस तरह की पार्टनरशिप माजी में नहीं देखी। मुझे बड़े वसवसे हैं, लेकिन मैं दुआ करता हूं कि आइंदा भी ये पार्टनरशिप आइंदा आने वाले क़यामत तक जारी रहे। आपने वो गंडापुर साहब का चलाया, असल में वो पूरा आपने क्लिप चलाया नहीं है। वो बात हो रही थी, उन्होंने कहा था करम एजेंसी के हवाले से जो पारा चनाव में वाक़ हुआ है। वो तो चले उन्होंने शुरू में बात की है ना, लेकिन आपने करम एजेंसी वाला नहीं चलाया। हालांकि वो तो मसला हल हो गया। नहीं, हल हो गया, ठीक है, लेकिन वो जुर्म किया गया है ना कि आप एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और इतने दिन आप लोगों को कह रहे हैं कि लोग मर रहे हैं वहां पे और आप वहां पे जाते नहीं है और आप चढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पे 3 हफ्ते से जरगा चल रहा था वहां पे, 3 हफ्तों के जरगे के बाद ही ये मसला। उससे पहले जाना चाहिए था ना। ये इधर डी चौक में आके ये आर्टिकल 19 की बात कर रहे थे भाई। आर्टिकल 19 में तो सब्जेक्ट टू लॉ लिखा है कि क्या क्या किन किन अदारों पे आप हमले नहीं कर सकते, कहां पे आप नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, डिसेंसी भी लिखी हुई है, सारा कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको जब आप जगह दे रहे थे वहां पे आप जाते, वहां पे आप बात करते। दूसरे इन्होंने बात की मियां शहबाज शरीफ साहब की, मैं उस लैंग्वेज में बात, मेरा फैब्रिक डिफरेंट है, मैं उस बार में बात नहीं करूंगा जैसे नहीं भाई बात अपना बुखारी साहब बात कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने तो कोई गलत बात नहीं की मियां शहबाज शरीफ साहब ने। कौन नहीं करता? आप देखिए बानी पीटीआई क्या कहता था, ऐसी कोई अदारा इंडिया का अदारा है या बांग्लादेश का अदारा या किसी बुरी बात ही नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है अगर सारे मिलकर चलेंगे। आप मैं छोटी सी एक मिसाल देता हूं, मसाइल को हल करने के लिए अगर इदारे और हुकूमत मिलकर चले। कल हमारी एक मीटिंग थी, तो पीटीआई भी क्लियर है। कल बैलेट पेपर्स के हवाले से जो हमारे अपने आते हैं, बाहर से वोट आते हैं, उनके बारे में स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी। तो उसमें पता चला कि ब्राजील ने और इंडिया ने जितने भी उनके अदारे थे सब ने मिल बैठ के सब एक उस पे एजेंडे पे आए और उसके बाद मतलब जो है वो उनका मसला हल हुआ कि ये बैलेट पेपर जो है ये बाहर से इस तरीके से आ सकते हैं, क्योंकि वो इनको पता है सीनियर कंट्राडिक्ट करता है 226 को आईने पाकिस्तान को जो अपना वोट है सीक्रेसी का, नंबर 1। नंबर 2 ये बार बार कह रहे हैं कि अंडू ये मैं मतलब अगर मुझे पता होता कि इस पे चूंकि उन्होंने टॉपिक नहीं बताया, बट आई विल बी एबल टुमारो या आपको बताऊंगा कि कितनी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आई है, सऊदी अरब ने कितनी इन्वेस्टमेंट दी है, यूएई ने कितनी की है, अब बाकी मुल्कों से कितनी, जी बिल्कुल आ चुकी है और उस पर काम भी हो रहा है। और देखिए जब इनका बार बार मेरे भाई बात करें बुखारी साहब के 2022 के बाद, उससे पहले क्या था, क्या 30 रुपए का नाम नहीं था? 2017 में 2 रुपए की रोटी थी, जब इनकी गवर्नमेंट आई तो 30 रुपए का नाम था। एक बच्ची थी छोटी सी इनकी गवर्नमेंट में, तो उसने कागज किया तो उसकी मां ने थप्पड़ मारा कि ये कागज क्यों आया, उसने कहा अम्मी इस पे रोटी लिखा हुआ था। ये हालात थे इनके। हमारे शहर में, मेरे शहर की बात है फैसलाबाद की, कि वहां पे खान साहब गए और उनसे बाबेक से पूछा कि ये पनाहगाह में कैसा, जो सलानी वाला ग्रुप थी इनका वो प्रोजेक्ट नहीं था, तो उन्होंने कहा बेटा पुत्र तेरी वजह घर भेज के मैंने पनाहगाह से आना पे आवे। मतलब ये हालात थे। ये 1 करोड़ जो घर थे या नौकरियां थी 50 लाख या व्हाट्सएवर, वो किधर गई? तो ये बातें कोई एहतशाम साहब ये बताइए कि अब इमरान खान ने 2 मुतालबात तो हटा दिए उसमें से, अपने मुतालबात की फहरिस्त में से, एक 26वीं तरमीम वाला मामला और एक मैंडेट की वापसी। वो कहते हैं जी फौरी तौर पर जो चीजें नहीं हो सकती चलें उसको हम हटा देते हैं ताकि प्रैक्टिकली इसमें से कोई सोल्यूशन निकलता हुआ नजर आए। आपके ख्याल में अब इसके इम्कानात बढ़ गए हैं कामयाबी के मुज़ाकरात की? देखिए शहर इक़्तिदार में आप देखते हैं रोजाना जो डेवलपमेंट्स होती हैं, एक चीज तो हो भी रही है ना कि जिस तरीके से बानी पीटीआई या पीटीआई थोड़ा सा पीछे हटी है और अपने आप जैसे कमीशन की बात नहीं कर रहे और बड़ी हद तक मेरा ख्याल है कुछ कंसीड करने के लिए भी तैयार है, तो दूसरी तरफ से भी मेरा ख्याल कुछ ऐसा आना चाहिए। लेकिन जो बयानबाजी हो रही है ना, देखें वो कहते हैं ना सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज के लिए जरूरी है कि बयानबाजी ना की जाए। अगले दिन जो उन्होंने बयान दिया फिर उन्होंने वही बात दोहराई कि जी इन सो मेनी वर्ड्स के तो
9 मई आपका खुद का करा दराया, जबकि सारी दुनिया कहती है कि जी आप इससे पीछे हट जाएं, चीजें ठीक होगी, आपको अपना नुकसान हो रहा है। लोग कहते हैं आप जीते हुए हैं, आपके हारे हुए जो मुखालिफ हैं वो मजे कर रहे हैं, तो कम से कम आप खुद ही सियासी तौर पे सीख लें सबक कि क्या करना है क्या नहीं, अपना नुकसान कर रहे हैं। मेरा ख्याल है अब वजह एक ही बनेगी, जैसे बातें हो रही थी कि जी उनको बनी गला में भी शिफ्ट किया जा सकता है, एक खबर भी छपी कि जी अगर वो इस हुकूमत को मान ले या कहें कि जी थोड़ा सा टाइम दे दें। देखिए सियासत में कोई चीज जो है ना वो आखिरी नहीं होती, आउट ऑफ पॉसिबिलिटीज है, अपना आप नुकसान कर बचाते हैं, आप पार्टी को बचाते हैं, आपके अंदर लोग गए हो आप उनको निकालते हैं, तो कोई रास्ता आपको ढूंढना चाहिए। मेरा ख्याल है एक जिद वाली बात जो है ना वो देखें, इसका कोई हल नहीं। आमतौर पे कहा जाता है कि जी जहानत की एक लिमिट होती है, पागलपन की कोई लिमिट नहीं होती। आप फिर अगर उस स्लैब पे चले जाएं तो आपकी मुश्किलात बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। दूसरी बात मुझे याद आ रहा है इमाम गजाली का कोट, असद वो कहा करते थे, एक बड़ा वाज़ेह तौर पे एक बात उनकी आती थी कि भाई ये जो शख्सियत परस्ती है ना ये बुत परस्ती से ज्यादा खतरनाक होती है। बुत को तो आप पूछ रहे हैं ना, उसको जो मर्जी कहते हैं कोई जवाब नहीं आएगा। जब आप शख्सियत परस्ती शुरू कर देते हैं तो आप पता नहीं कहाँ से कहाँ लार्जर देन लाइफ बना देते हैं लीडर को, तो मामला खराब हो जाते हैं। देखें नुकसान तो इनका ही हो रहा है ना। बुखारी साहब आप मुझे बताएं, मैंडेट चोरी हुआ जो कुछ भी हुआ, मतलब कोई अक्लमंद आदमी कहेगा कि भी आप जीते हुए हैं और आपके मुखालफिन चाहते हैं कि लड़ाई इनकी एस्टैब्लिशमेंट के साथ रहे और वो मजे करते रहे, तो मेरा ख्याल है ये तो ब्लफ आप लोगों को कॉल करना चाहिए ना। सियासी तौर पे तो आपको इतना गहरा होना चाहिए कि आप कहे भाई ये क्यों हो रहा है, हमारे उस पे मैंडेट जीते हुए पे ये लोग धोखे कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, ये जिद डरमी की सियासत है। कल को और बात होगी और फिर वो जनाब को सख्त बयान दाग दे दें, तो मेरा ख्याल है माहौल को ठीक करना चाहिए। गवर्नमेंट साइड से भी बयान, ख्वाजा आसिफ साहब को भी कोई जरूरत नहीं बयानबाजी करने की, ये कहने की कि नहीं जी उसकी गारंटी कौन देगा, कौन बात मानेगा। फिर उन्होंने लफ्ज यूज किया कल, वो आपने देखा एक बरसी पे ख्वाजा बरादान की, कि देखे ये देखना ना फिर तो अटना हो जाए, कौन गारंटी देगा उनकी। कोई बात ये कि इस तरह की बातें जब आप माहौल बना रहे हैं बातचीत का, तो ये बातें ना करें। कुछ लोग ऐसे मालूम होते हैं नून लीग में जो मुज़ाकरात के हक में नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब तो खुद इसकी कई मुखालफत कर चुके हैं। तो वैसे मुख्तसरन सेनेटर साहब, मुज़ाकरात एक ऐसे लगता है ग्रुप मुज़ाकरात कर रहा है और दूसरा ग्रुप उसको खराब करने में लगा है। देखिए इंडिविजुअल राय कोई भी रख सकता है, जिस तरह हालांकि जिस तरह अभी एहतशाम साहब ने फरमाया, बहुत सारी चीजें हैं जो सबूत आज कर सकती हैं मुज़ाकरात पर। ऐसी बात नहीं, जिसने भी किया वो उनसे पूछा जाए, जिसने उसने पूछा जाए। नहीं पूछ रहे ना। इसी तरह गंडापुर साहब है, मतलब उन्होंने जिस दिन पहला राउंड हुआ मुज़ाकरात का, सेकंड डे का, आज उन्होंने कहा कि आप ये हेलीकॉप्टर के जरिए भागेंगे, उस दिन कहा कि आप बंदूकें लेकर फिर दोबारा चढ़ाई करेंगे, आज फिर कहा कि आप तैयार रहे इस बातों के। तो ये ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये मुज़ाकरात जो है ये दोनों तरफ से, बानी पीटे की तरफ से और उधर से हमारे और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तरफ से जो टीमें बनी हैं। मेरा अपना जो अंदाजा, जो पॉलिटिकल परसेप्शन कहता है कि देयर विल बी चेंज और देयर विल बी पॉजिटिव चेंज फॉर द पाकिस्तान। सही है बुखारी साहब, ये अगर आप एक टाइम लिमिट रख रहे हैं कि जी इतने दिन तक ये होना चाहिए, नहीं होता, क्या दोबारा सड़कों पर होंगे पीटीआई? देखें बात यह है असद भाई कि हमने एक रीजनेबल टाइम दिया और हमारी डिमांड्स मैंने आपको बताई रीजनेबल डिमांड्स हैं, और मैं नहीं समझता हूँ कि अगर आपको किसी इनोसेंट लोगों को छोड़ने में आपको 2 कदम आगे आना चाहिए, कि आपको एक गुडविल जेस्चर शो करना चाहिए। किसको? गवर्नमेंट को। अगर नहीं करती तो गवर्नमेंट की इंस्टेबिलिटी होती है। हमारे पास तो वी हैव नथिंग टू लूज। देखिए नहीं आएंगे तो हमने अभी तक सिविल डिसोबीडियंस की कॉल होल्ड रखी हुई है। होल्ड रखी हुई है जी। आई मीन कि दैट इज पोस्ट खत्म हो गई है। नहीं, आपके लोग तो कह रहे हैं कि जी वो चल रही है। नहीं, उससे ज्यादा अभी बात यानी मोहम्मद खान साहब से मैं कल परसों बात कर रहा था, वो कहते हैं कि जी बिल्कुल। मैं तो आई एम स्पीकिंग फॉर माय सेल्फ ना, मैं अभी जो आपसे बात कर रहा हूँ पार्टी की बात बता रहा हूँ। जो खान साहब से मैं मिल के आया तो उसके अंदर यही था कि जब तक नेगोशिएशन चल रही हैं वो पोस्टपोन है। ऑन द अदर साइड मैं आपको बताऊं, वैसे मैं आपको बताऊं कि मुझे खबर दे रहे हैं आप जब इसको देखते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस की इफेक्टनेस देखनी हो ना अगर, तो आपके पास इंटरनेशनली बड़ी एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले 1960 में जो बस में हुई, अमेरिका के अंदर हुई, आप कह रहे हैं मुज़ाकरात नाकाम हुए, तो फिर आप इस पर आएंगे। देखिए हम तो आगे आएंगे। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एहतशाम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे जानते हैं कि कल की क्या तैयारी है मुज़ाकरात के लिए, क्या डिमांड्स तैयार कर ली हैं, और फिर कुरम का मसला हल हो गया है, उस पर फरीकैन के दरमियान 14 निकात पर दस्तखत हो गए हैं खुशाइन तरीके से। चलिए मामला आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी अल्लामा साहब ने, क्या कहते हैं वो ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया, आपको खुशामदीद। आज एक खुशाइन चीज़ ये हुई है कि कुरम का मसला फरीकैन की बाहमी रजामंदी से 14 निकात पर दस्तखत करके
حل ہو گیا ہے؟ اس پر آپ کو بڑی تشویش تھی، آپ نے ایک پریس کانفرنس آج بھی کی تھی، اس پر مسلسل آپ اپنی تشویش کا اظہار بھی کر رہے تھے. آپ مطمئن ہیں جو معاملات طے پائے ہیں فریقین کے مابین؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آپ کا. اس معاہدہ جو ہوا ہے وہاں کے ایلڈرز کے درمیان، جن کو وہاں اپنی صلاح و مشوران کہتے ہیں، یہ بہت ہی خوش آئندہ ہے. اس کو ویلکم کرنا چاہیے، اپریشیٹ کرنا چاہیے. اب بال جو ہے نا وہ حکومت کی اور ہمارے سیکورٹی کے اداروں کی کورٹ میں ہے کہ وہ اس کو امپلیمنٹ کیسے کراتے ہیں. مہم امپلیمنٹ کرنا ہے. اس سے پہلے بھی مری معاہدہ ہوا، امپلیمنٹ نہیں ہوا. لہٰذا اس پر عمل ہونا چاہیے تاکہ وہاں کی ہزاروں لوگ قتل و غارت گری کا شکار ہوئے ہیں، مارے گئے ہیں. ابھی دیکھیں سیج تھا، بند تھا، بچے مر رہے تھے، دوائیاں نہیں تھی، کچھ نہیں تھا. مہم امپلیمنٹیشن ہے. اس کے لیے ول کی ضرورت چاہیے، عقل مندی کی ضرورت چاہیے، پیشنس چاہیے، تمام چیزیں چاہیے جو ایک اچھے انسان میں ہوتی ہیں. اور ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے تاکہ ہم ذمہ دار ہیں، جوابدہ ہیں لوگوں کی جان مال اور ناموس کی حفاظت کے. ہم ذمہ دار ہیں، راستوں کو کھول کے رکھنے کے ذمہ دار ہیں. مہم یہ ہے کہ احساس ذمہ داری اور ول ہو تاکہ اس کو امپلیمنٹ کریں. معاہدے بہت ہوتے ہیں، اس کو خوشائند کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں. وہاں کے ایلڈرز نے اپنی ذمہ داری انجام دی ہے. اب بہت سے پریشر سے ان کے اوپر، اس کے باوجود انہوں نے اپنا کام کر دیا ہے. لہذا اب بال حکمرانوں کی کورٹ میں وہ کیسے اس پر عمل کرتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے. اگر ماضی کی طرح ہو تو پھر المیہ ہوگا. پھر اس کے بعد کچھ خدشات لائے گئے مشکل ہو جائے. عمل درآمد کو لے کر آپ کے ذہن میں کچھ خدشات بھی باقی ہیں؟ دیکھیں میں نے پہلے کہا کہ میں کبھی نا امید نہیں ہوتا ہوں، امیدوار رہتا ہوں ہمیشہ. اللہ کی رحمت سے بھی اللہ کرے اس پر وہ عمل کریں. لیکن ماضی جو ہے نا کوئی اچھا نہیں ہے، اس لیے بات کر رہا ہوں. اللہ مجھے امید ہے، اور اس میں آپ کا رول، میڈیا کا رول، عوام کا رول، پبلک اوپینین کا رول سب کا ہوگا تاکہ پریشر رہے کہ بھائی آپ یہ نہ سمجھے کہ بس سائن ہو گئے بات ختم ہو گئی ہے. نہیں، آپ اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اس کو اگر اس کو بلا دیں گے، دیکھیں پاکستان میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے، آج ایک مسئلہ ہے، کل دوسرا مسئلہ ہے، پرسوں تیسرا مسئلہ ہے. چونکہ ہمارا ملک ایڈ-ہاک بیس پر چل رہا ہے، ایڈ-ہاک سسٹم ہے. ان کے لیے ہر روز ایک مسئلہ ہوتا ہے، لہذا ادھر توجہ ہو جاتی ہے. کئی اور دہشت گردی ہو جائے گی، وہاں چلے جائیں گے. آج اس ملکی معاملات ہیں، مسائل ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سسٹم جو ہے نا فیلئر کا شکار ہے، چل نہیں رہا ہمارا سسٹم. علامہ صاحب، کل مذاکرات کا دوسرا دور ہونے جا رہا ہے. آپ مذاکراتی کمیٹی کے رکن بھی ہیں. اس میں طے یہ پایا تھا پچھلی دفعہ جو میٹنگ ہوئی تھی کہ اگلی مرتبہ آپ تحریری طور پر دیں. کیا مذاکراتی کمیٹی اس نتیجے پر پہنچ گئی ہے کہ تحریری طور پر آپ کچھ اپنی ڈیمانڈز حکومت کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں؟ یہ فیصلہ ہو گیا ہے؟ دیکھیں میں نا گزشتہ 2 دن سے نا کسی میٹنگ میں نہیں گیا ہوں ان کی نا، تو مجھے انشاءاللہ صبح ملوں گا. تو چونکہ میں ناراض بھی تھا اور کرم کے مسائل میں بھی الجھا ہوا تھا، میرے پاس وقت بھی نہیں تھا، اور واقعی میں ناراض تھا. اور مجھے افسوس تھا جو کے پی کے گورنمنٹ ہے نا، ان کے عمل کے اوپر اور ان کی ذمہ داری انجام نہ دینے کے اوپر. دیکھیں وزیر اعلیٰ صاحب کو بہت پرو ایکٹیو ہونا چاہیے تھا. اتنی باہر جا کے میں نے انہیں کہا گیا کنٹرول کرو کنٹرول کرو. اگر توجہ دیتے تو شاید اتنی بربادی نہ ہوتی، اور ہمارے وفاقی حکومت بھی ساتھ. لہذا لیکن مجھے پتہ ہے کہ مطالبات کیا ہونے، یا باتیں کیا ہوں گی نا. مطالبات چھوڑ، ڈیمانڈ چھوڑیں. اصل یہ ہے کہ کن چیزوں پر بات ہونی چاہیے جو اصل مسائل ہیں. ایک یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا جب میں میٹنگ میں گیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے 9 مئی کے اوپر جی، اور جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے 26 نومبر کے اوپر جی. اور جو ہمارے سیاسی قیدی ہیں ان کے اوپر جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے، اور ان کو چھوڑنا چاہیے. اور وہ جات خود چھوڑ دے یا کورٹ سیاسی قیدیوں کو چھوڑیں. اپنے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ میں کسی بنی گالا میں، یا پتہ ان کو کسی نے بتایا تھا، پتا تھا ان کو پہلے سے، تو خبریں شاید پڑھی ہوں گی، وہ ڈانس اخبار وغیرہ پڑھتے رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں کسی قسم کا ریلیف نہیں چاہتا ہوں، جو کورٹ اپنا فیصلہ کرے. تو میرے خیال میں اگر حکومت چاہتی ہے، دیکھیں پہلے ان کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں اور راتوں رات پھر ایک نئے کیس میں ان کا گرفتاری ڈال دی جاتی ہے اور پھر اگلا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں نہ کریں. حامد رضا صاحب نے جو ہے وہ اس پر یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم آج فیصلہ کریں گے کہ ہم نے تحریری طور پر اپنے ڈیمانڈز حکومت کو دینی ہے یا نہیں دینی ہے. تو تحریری طور پر نہ دینے میں کیا امر مانے ہو سکتا ہے؟ کیا ریلیکٹنس کیا ہو سکتی ہے تحریری طور پر اپنے مطالبات رکھنے میں؟ دیکھیں
اب میں عرض کرتا ہوں، میں اپنی طرف سے بتاؤں گا، پہلی بات ہے کہ وہ سپوکس مین ہے کمیٹی کے، ان کی بات جو ہے نا وہ ویلڈ ہوگی، ٹھیک ہے، پہلی بات بتا رہا ہوں، میں سپوکس مین نہیں ہوں، لیکن میں خدشات کے حوالے سے بات کر سکتا ہوں۔ جب آپ ڈیمانڈ لے کے جاتے ہیں نا، جیسے آپ کوئی التجا کرنے والے ہیں، کوئی مانگنے والے ہیں، کوئی اس طرح کا لگتا ہے، نہیں، وہاں پر بیٹھ کر مشترکہ طور پر یہ چیزیں طے ہو جانی چاہیے۔ شاید اس وجہ سے ان کے ذہن میں ہو کہ ہم جائیں ڈیمانڈ لے کے جائیں، ہمارے پر احسان کرو، ہمیں احسان نہیں چاہیے بھائی، ہم چاہتے ہیں کہ رول آف لا ہو، آئین کی سپریمیسی ہو۔ اور یقین کر لیں، میں ایک بات کرنا چل رہا ہوں کہ دیکھیں، میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں کہ سیاست جو ہے نا یہ عدل کے لیے ہے، سیاست عوام کی خدمت کے لیے ہے، سیاست لوگوں کو ان کے حقوق دلوانے کے لیے ہے، سیاست آئین کی سپریمیسی کے لیے ہے۔ تو جو کچھ بھی ہو مطالبات ایسے ہونے چاہیے جس سے آئین کی سپریمیسی ہو، رول آف لا ہو، یہ ہونے چاہیے اور اس طرف جانا چاہیے۔ میرے خیال میں روح یہی ہے۔ تو اس لیے ڈیمانڈ کیا ہے، ڈیمانڈ نہیں ہے، میرے خیال میں کوئی بھی پاکستان کا ذی شعور اس بات کا انکار نہیں کرے گا کہ آئین کی سپریمیسی ہونی چاہیے، کوئی بھی مخالفت نہیں کرے گا کہ رول آف لا ہونا چاہیے، کوئی بھی مخالفت نہیں کرے گا کہ پاکستان کے ادارے مستقل ہونے چاہیے، عدلیہ کا استقلال محفوظ رہے، عدلیہ کو یہ تو مگر وہ ڈیمانڈ ہے نا جو یہ تو وہ ڈیمانڈ ہے نا سر جو ہر وقت ایگزسٹ کرتی ہے نا کہ جی رول آف لا ہونا چاہیے، یہ نعرہ تو ہر جماعت کا ہر وقت ہر دور میں رہا بھی ہے، ہوگا بھی، لیکن جو ہم تو بات کر رہے ہیں وہ اسپیسیفک چیزوں کی جو آپ ڈیمانڈ کی صورت میں رکھ رہے ہیں۔ لیکن سر مجھے یہ بتائیے، پچھلی مرتبہ جو میٹنگ ہوئی تھی علامہ صاحب، اس میں تنقید یہ ہوئی ہے مذاکراتی کمیٹی پہ کہ جی آپ 10 دن کا ٹائم لے کر آ گئے، اب ایک انٹرنلی ٹائم فریم طے بھی کیا گیا ہے کہ جی ہم 30 دن سے اوپر اس کو نہیں لے کر جائیں گے۔ کل حکومت سے کیا مطالبہ رہے گا مذاکراتی کمیٹی کا کہ اس کو اگلی میٹنگ 2 دن میں رکھیں، 1 دن میں رکھیں، کوئی اس طرح کی چیزیں طے ہوئی ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ حکومت کا گڈ جسٹر بہت عام ہے، اس کمیٹی کی فریکوینٹلی ملاقاتیں عمران خان صاحب کے ساتھ بہت عام ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ بھائی جب بات چیت کریں گے، بیٹھیں گے، تو دیکھیں کوئی بھی بات رول آف لا، کوئی بھی مطالبہ رول آف لا اور آئین کی سپریمیسی کے خلاف نہیں ہے۔ عمران خان یہی چاہتا ہے، روح مطالبات کی یہی ہے، لہٰذا اگر وہ کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنے تو یہ رول آف لا کے لیے ہے۔ صحیح ہے علامہ صاحب، ایک طرف آپ رول آف لا کی بات کر رہے ہیں نا، دوسری طرف جو مطالبات ہیں اس میں سے 26ویں ترمیم کی واپسی یا اس کو کالعدم قرار دینا، یہ مطالبہ نکال ہی دیا گیا ہے۔ تو 26ویں ترمیم جب تک آپ کے خیال میں ایگزسٹ کرتی ہے، آپ تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ تب تک رول آف لا تو ہو نہیں سکتا، پھر اس کو مطالبے سے نکالا کیوں گیا؟ میرے خیال میں 26ویں ترمیم کے لیے بڑا شاید وقت چاہیے ہوگا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو 31 نومبر تک ہونے والی، 31 جنوری تک ہونے والی شاید نہ ہو، تو انہوں نے ان کا گڈ جسٹر دیکھا، اگر اس طرح سے چل پڑیں تو پھر وہاں پر بھی پہنچا جا سکتا ہے، مڈ ٹرم الیکشن ہو سکتے ہیں اور کچھ ہو سکتا ہے چیزوں کو۔ دیکھیں، پاکستان کا آئین بہت عام ہے، اگر آئین کا بنیادی سٹرکچر اور ڈھانچہ جو اس کی روح ہے اس کو ختم کر دیا جائے تو آئین جو ہے نا بالکل بے حیثیت ہو جائے گا۔ اب ساری خرابی ہی اس وجہ سے ہوئی ہے، اور جو سب سے بڑا نقطہ ہے مینڈیٹ کی واپسی، اس کو بھی مطالبات سے نکال دیا گیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ایسا کیوں کیا گیا؟ دیکھیں، بات سنیں، پہلی بات یہ کہ آپ نے کہا کہ ہم سمجھتے کہ 8 فروری کا مینڈیٹ چھینا گیا، آپ نہیں سمجھتے، پاکستان کا بچہ سمجھتا ہے میرے بھائی۔ کوئی ڈکی چھپی بات ہے؟ جن کو بٹھایا گیا، دیا گیا، وہ بھی سمجھتے ہیں، انہیں زبردستی حکومت دی گئی، وہ حکومت نہیں لے رہے تھے۔ تو یہ میرے خیال میں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، سارے جانتے ہیں۔ پاکستان کے اندر پھر بات کرتا ہوں کہ رول آف لا ہونا چاہیے، ادارے اپنا احترام باقی رکھیں، ان کا احترام ہونا چاہیے، لہٰذا اس وقت پاکستان کو دلدل سے نکالنے کا اس صورتحال میں دیکھیں نا پاکستان کی حیثیت کیا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا ٹائمنگ بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ جس ٹائمنگ میں مذاکرات خان صاحب نے کہے پاکستان کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے، سیاسی بحران ہے، معاشی بحران ہے، سماجی بحران ہے، سیکورٹی کا بحران ہے، پاکستان انٹرنیشنلی جو تحولات ہیں ان کے اندر ارریلیونٹ ہے، پاکستان کے عوام کا اعتماد اٹھ چکا ہوا ہے، مایوس ہے پاکستان کے، یہ حکومت چل نہیں پا رہی، سسٹم نہیں چل پا رہا، جس کے ساتھ عوام کا ٹرسٹ نہ ہو، عوام کا اعتماد نہ ہو، عوام مایوس ہو، وہ اپنے بوجھ تلے دب جاتا ہے۔ پاکستان کو خطرات بہت زیادہ درپیش ہیں، لہٰذا پاکستان کو وہ سسٹم مضبوط ہوگا جس کی جڑیں عوام میں ہوں گی۔ ہمیں عوام کی طرف جانا پڑے گا، یا فارم 45 کو 47 والا سفر ختم کرنا پڑے گا، واپس آنا پڑے گا، یا مڈ ٹرم الیکشن کرانے پڑیں گے۔ بالآخر پاکستان کے عوام کے پاس جائیں گے۔ دنیا میں بھی ایسی ہوتا ہے کہ جب ملک حکومتیں نہیں چل پاتی تو فریش مینڈیٹ کے لیے عوام کے پاس جاتے ہیں، نیا مینڈیٹ لے کے آ جاتے ہیں اور ملک کو آگے لے کے بڑھتے ہیں۔ یہی جمہوریت ہے۔ بہت شکریہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کل مذاکراتی کمیٹی کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے، پی ٹی آئی اور نے جو بنائی ہے، جس میں علامہ صاحب بھی اس کمیٹی کے رکن ہیں، اور کل وہ سمجھتے ہیں کہ چیزیں کافی حد تک طے ہوں گی کہ آگے کیسے لے کر چلنا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔